معصوم فرماتے ہیں ضروری نہیں اللہ کسی کی دعا سنتا ہو تو وہ کسی کی آمین بھی سن لیتا ہے۔ مہربانی سر، لہٰذا جب ممبر سے بسم اللہ جی، جب ممبر سے دعا کروائی جاتی ہے تو پھر آمین کہا کرو، یا تو یہ ہو نا کہ بغیر سوزیوں کے شاید آپ آمین ہی نہیں کہتے۔ اصل پرابلم میں سمجھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کے وارثوں کا فرمان آپ کے سامنے رکھا، اور اس دعا کا جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ مدرسے اعضاء پہ بیٹھتے ہیں یا مصلی نماز، آپ نماز تہجد میں ہوتے ہیں یا تلاوت قرآن، یہ دعا ہر وقت آپ کے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ مالک اس درندوں بھری دنیا میں ایران کو باعزت کامیابی عطا فرمائے۔ آمین کہو، آمین کہو، اور اب بھی مجھے پریشان ہو کے دیکھیں۔ حاضرین دیکھیں، میں لمبی بات تو کرنا نہیں چاہ رہا۔ 86 سال ایرانی رہبر معظم کی عمر تھے۔ پیر صاحبان میرا خیال ہے مرنا تو پھر ہوتا ہی ہے، لیکن سیدزادے کی شہادت سے جو میں فائدہ پاکستانی دوستوں کو بتا رہا ہوں نا، انہیں جو ان کا فائدہ، ان کی آخرت سنور گئی ہے۔ بیٹا میں نے اپنے پاکستان کے متشدد مسلمانوں کو بھی کہتے سننا ہے، متشدد۔ اب اس کی میں اس کو سلیس کیسے کروں؟ متشدد اسے کہا جاتا ہے جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں تو ایک ایک بندے کا آپ سے ایڈریس لے کے آپ کا فون پہ شکریہ ادا کروں، اگر بھرپور ذاکری کے بعد آپ بیٹھ گئے ہیں، بندے تے حاضریاں سکھ دے، اور پھر وہ بھی خطابت اردو کی۔ سب میں آج بھی آغاز مجلس کا آج کے دن کا میں نے وہ کبیر والا شور کوٹ سائٹ سے ہوتا ہوا کربلا گامی سے، اور پھر میں آپ کے پاس پہنچا تو جھنگ میں کچھ دن پہلے پڑھنے مجلس کے خطاب سے گئے، تو مجھ سے پہلے بھی کو مولانا اردو خطابت فرما رہے تھے۔ اب میں پنڈا دی گل کرنا، اردو خطابت وہ فرما رہے تھے، اردو خطابت، اور مولانا کو اندازہ نہیں تھا۔ میں جس گلی سے ممبر کی طرف مجلس کی طرف جا رہا تھا نا جی، تو وہاں پہ ایک مومن گلی سے نکل رہے تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں بھی مولانا ہوں، تو دوجے نو پہ آکھنے آج اردو والیاں کدو مکنا۔ اب مقدر آپ کے سر مجلس اختتام پہ ہے اور آپ کو اردو برداشت کرنا پڑے گی۔ میں نے کیا کہا ہے، میں وقت کی بات کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ رضا بھائی بیٹھے میں، پھر نظر عباس ہمارے، میرا گھر ہے، کوئی بیگانی جگہ تو ہے نہیں۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ زندہ گفتگو کی، میں نے ہمیشہ موجود باتیں کی۔ آغا خامنہئی کی شہادت کے بعد جو پاکستان میں فرق پڑا ہے نا، میں نے متشدد ترین بندوں کو بھی بیٹا یہ کہتے سنا ہے کہ جی خامنہئی کی شہادت سے پہلے نا ہمیں کربلا کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ حقائق ہے، یہ حقائق ہے کہ جی ہمیں کربلا کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ ہم سوچتے تھے یہ شیعہ کیا لوگ ہیں، کہانیوں کا مذہب ہے جی، کہانیاں بنا رکھی ہیں کہ جی کربلا میں حسین اکیلے تھے۔ حد ہو گئی ہے جی، کتنے سال ہوئے تھے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے، بھری پڑی تھی دنیا مسلمانوں سے، بھری پڑی تھی، اور یہ شیعہ کہتے ہیں حسین کربلا میں تنہا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اس جنگ میں پتہ چلا ہے کہ کربلا کیا تھی۔ میں زیادہ دیر بھی نہیں کرنا چاہ رہا، میں ایک سیلوٹ کرنا چاہ رہا ہوں جماعت اسلامی کے دوستوں، وہ مشکل دور میں بھی اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے، حالانکہ میں نے اپنوں کو بھی چپ دیکھا۔ میں نے آپ دیو سبحان اللہ، بہت شکریہ قسم بخدا۔ لیکن
وہ جماعت اسلامی کے جو موجودہ سربراہ ہیں یا جو بھی ان کا وہ سسٹم ہوتا ہے، نہیں وہ ہیں سبحان اللہ، تسی 20 سال پیچھے ہو اور سراج الحق دے بات رہے بندے اور بھی آ جی نعیم الرحمان جو ہمارے کراچی سے ہیں قبلہ، انہوں نے بالکل مطلب سیلوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی ہم ایران کے ساتھ کھڑے. وہ یہاں بندے جو پیچھے پیچھے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کی فتح ہے. وہ خامنائی صاحب تو شہادت سے پہلے کہہ گئے تھے ایران نہ بھی رہے اسلام رہنا چاہیے. آپ ان باتوں سے نکل ہی نہیں رہے سرکار. بے شک میں بالکل، میں کو ڈرائنگ روم میں سید چیمہ صاحب میرے دوست سارے بیٹھے، میں کو ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں، میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں تنگ نظریوں پہ کنٹرول کرو. بس ہمیں چند دنوں کی میرا خیال ہے کچھ وہ دیر ہے، چینج آ رہی ہے اور انشاءاللہ. اور ایرانی مولوی تنہا اس لیے نہیں ہو رہے کہ انہوں نے جو 30واں حملہ کیا تھا نا اسرائیل پہ، اس کا نام ہی علی جنگ ولی اللہ رکھ دیا. اور پھر مشہد میں اتنا بڑا کائنات کا مالک بیٹھا. بے شک بات جلدی جلدی ہم کر لیتے ہیں. جماعت اسلامی سے بات میرے ذہن میں آ گئی. مولانا مودودی جو ہیڈ تھے، جو چیف تھے جماعت اسلامی کے، محرم کے ایام میں کون کا وہ جیسے سیمینار ٹائپ ہوتا ہے نا تنظیموں کا، جماعتوں کا پروگرام، تو انہوں نے ایک بات کہی اور میرا جی چاہ رہا ہے میں آپ سے شیئر کر دوں. فرمانے لگے میں جب آ رہا تھا تو وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی تھی. ظاہر ہے رمضان میں کوئی سیمینار ہو تو قرآن سے ریلیٹڈ بات ہوگی، ذی الحج میں پروگرام جو جماعتیں کرواتی ہیں وہ قربانی اسماعیل کا حوالہ ہوتا ہے، باقی باتیں تو انہوں نے اپنی کرنی ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں محرم کے حوالہ سے کیونکہ پروگرام ہو رہا تھا، میں مائک پہ بھی آیا نہیں تھا، تو کوئی دوست کہہ رہے تھے جی جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی، جب سب نے، میرے ماشاءاللہ میں بڑا مطمئن ہوں. مجھے وہ بندے بھی دکھائی دے رہے ہیں جنہیں سارا دن کسی نے نہیں سنے. میں نے دعائیں نہیں دینی تو اور کیا کرنا ہے. اب میں جو فقرہ کہنے لگا ہوں کہ مودودی صاحب نے کہا کہ جی لوگ کہتے ہیں جب سب نے، جب یزید کی بیعت کر لی تھی. بیٹا آنکھاں کھول، میں ایڈا بھی سریلا نہیں بتوں مست ہو کے سنے. تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہے، فرنٹ والا پہلے نمبر والا تقاضے پورے نہ کرے قیامت تک دکھ رہتا. مولائی ہیں، میں بالکل مطمئن ہوں، تھکاوٹیں ساری میری اتر گئی ہیں. یہ میرا خیال ہے اختتامی مراحل ہیں، دعا کے مراحل ہیں، اور میں نے آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرنا. بات میں قریبوں کے کر رہا ہوں لیکن میں ایک چہرے کی زیارت کر رہا ہوں. لفظ ضائع کرنا مناسب ہوتا ہی نہیں ہے. مودودی صاحب نے کہا تھا لوگ کہتے ہیں جب سب نے پیر صاحبان، ایک ہم تو مولوی لوگ ہیں، انگلش کا ایک فقرہ بچے بولتے ہیں فل ان دا بلینکس. اچھا کیا اس کا معنی جی؟ خالی جگہ. میں کہہ رہا ہوں جب سب نے بیعت کر لی تھی تو فل ان دا بلینک تو کم تسی بھی کر لیا کرو. آپ خالی جگہ بھی پر نہیں کر سکتے. مطلب ہر شے ہم نہیں کہنی ہوتی ہے. میری قوم کو بھی لطف اس وقت آتا ہے جب مولوی تھے FIR ہو، پھر آکھن گے ساڈا شیر آیا. اور میں شیر شور نہیں ہوں. اس بات کی باریکی کو سمجھو. اور آپ نے سمجھ رہے تو وزیرستان والوں نے سمجھ رہے، آپ ہی تو سمجھتے. مودودی صاحب کہہ رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو پھر حسین نے بیعت کیوں نہیں کی تھی. وہ کہتے ہیں اگر اس طرح بات کر لی جائے کہ جب حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی پھر سب نے کیسے کر لی. کیا کہنے. آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے. میں مہربانی سر، بہت شکریہ.
بہت مہربانی, آپ جیے, ہمیشہ آپ سلامت رہیں. بات جلدی جلدی بس کر لیتے ہیں. ان تیرے لہو نے شمع جلائی اپون کی, ماشاء اللہ, تو کبھی نبض نہ چلتی اصول. کیا کہنا, کیا کہنا. آپ جیے. اصل میں مجمع کو انتظار 4 مصروں کا تھا, آپ 2 پہ چپ کر گئے. مطلب چلیں بات بالکل اب چھوڑ رہے ہیں. میں اہل پاکستان سے میری گزارش ہے کہ یار یہ معاملات اپنے اپنے رکھو. یہ جو مذہب ہے نا, میں بڑے دانا سوبر مجمع میں بات کر رہا ہوں, مطمئن ہو کے بات کر رہا ہوں. کیمرہ نہ بھی ہوتا, مجلس لائیو نہ بھی ہوتی, تو اتنے معزز مجمع کے سامنے میں بات کر رہا ہوں. یہ کوئی ڈرائنگ روم میں یا بیٹھک میں باتیں تو نہیں نہ ہو رہی. میری مسلمانوں سے اپیل ہے, مذہب بے شک اپنے رکھو, لیکن اب مقابلہ, اب بحث مذہبوں کی نہیں ہے. اب وقت دین پہ آپ پڑھیں. یہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی نقش بندی سور وردی پھر انہاں ساریاں دیاں اگوں برانچا تو آڈے سمیت انہاں نہ ویکھو میں. یہ جتنی برانچیں بھی ہیں نا, یہ ساری زمینی حقیقتیں ہیں. میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ کہیں جی اتحاد کے نام پہ بندے مذہب ہی ختم کر دیں. یہ مذہب تو تھے, یہ ہیں, یہ رہنے, اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے برادریاں ہوتی ہیں. اللہ قرآن میں خیر ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. خدا فرماتا ہے یہ قبیلے برادریاں ہم نے بنائے تاکہ پہچانے جائیں. اختتام میں مجلس میں اگر کوئی میسج بہتر پہنچ جائے جہاں پہنچنا چاہیے, جب اللہ کہہ رہا ہے یہ قبیلے برادریاں ہم نے بنائے, تو پھر میرا خیال ہے جہاں اللہ بندے کو پیدا کر دے, بندے کو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. بے شک بے شک بے شک. یہ جو برادریاں قبیلے بدلتے ہو نا, رسول اللہ کا فرمان ہے قیامت کے دن مجرمین کی لائن میں وہ بھی کھڑے ہوں گے جو نسب بدل رہے ہیں. بے شک جیے. یا عقیل پیر آپ بھی قبلہ محترم ہے, یہ آیت ہے قرآن کی, میں تو خیال پیش کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے وجہ اپنی طرف اللہ نسبت دے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ قبیلے ہم نے بنا. چلے بات لمبی نہ ہو جائے, کوئی بندہ بچہ اپنی مرضی سے کسی قبیلے میں پیدا ہو سکتے, تو پھر آپ خاموش کیوں ہیں؟ کوئی بندہ یہ کہے نہیں جی میں تو ایسے گھر ہی پیدا ہونا ہے, اور یہ مالک کا اختیار ہے, وہ جسے چاہے جس گھر میں پیدا کر دے, چاہے تو کسی کو اپنے گھر میں پیدا کر دے. آپ جیے, آپ جیے, آپ زندہ و سلامت رہے. مہربانی صاحب جی, بہت شکریہ. تو جس طرح اللہ سید صاحب جیسے اللہ, بہت شکریہ بہت شکریہ, جیسے اللہ کہہ رہے یہ برادریاں, یہ قبائل لتعارفوا, یہ پہچان کے لیے ہم نے بنائے. میں سمجھتا ہوں, میرا اپنا تعلق دیہات سے ہے, میں پنڈ کا کلچر سمجھتا ہوں, میں علاقائی کلچر سمجھتا ہوں. نواں بندہ جتی شاہ رحمان آئے نا, یہ چیمیاں چٹھیاں دا علاقہ, چلو کوئی چیمے سبحان اللہ کر دو. یہ برادریوں والا ہمارا, سوری میں تحصیل کہنے لگا تھا, وزیر آباد معاف کیجئے گا, اجے پرویز الہی نو 7 سال اور مل جاندے نا تے علی پور چٹھے بھی ضلع ہو جانا. ہیں جی, بہرحال میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے, اور ہوتا ہے ہم نے کیوں ایسا کرنا ہے. بندہ نیا جو آتا ہے نا, یہ میں جو پنڈ گزر کے آیا ہوں, میرا خیال ہے کیا نام ہے اس کا, پنڈوری جی, خرد بھی کلام, نواں بندہ آ کے بھائی یہی پوچھے گا یہ تھے چیمیاں دے گھر کنے, چٹھیاں دے کنے. بالکل اسی طرح نیا بندہ پوچھتا ہے یہ تھے شیعہ دے گھر کنے. اس کا مطلب ہے جیسے قبیلے برادریاں پہچان کے لیے, ویسے مذہب بھی پہچان کے نام ہے. وگرنہ کربلا والی قربانی کے بعد تیرے نبی کا بیٹا لکھوا گیا ہے کہ مذہب قیامت تک 2 ہی رہنے ہیں, یا حسین والے یا یزید والے. آپ جیے, آپ جیے, آپ زندہ و سلامت رہے. لہذا میری مسلمانان پاکستان سے اپیل ہے کہ ہماری عزاداری کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ
کہ ہم آپ کے بچوں کو شیعہ بنانے کے لیے یہ مجلسیں کرواتے ہیں، اپنے علماء کو بلاتے ہیں، ذاکرین خطاب کرتے ہیں، شعراء حضرات، یہ ہم اس لیے مجلسیں کرتے ہیں۔ بندے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور اپنی غلط فہمی دور کرو، اسی اگلے سنبھال دے پھرنے۔ بے شک بابا بالکل میں مائک پہ کہہ رہا ہوں، ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا۔ حالانکہ میں جو استاد محترم کا شاگرد ہوں نا، مولانا اسماعیل صاحب قبلہ مبلغ اعظم، میں قبلہ کا سب سے جونیئر شاگرد ہوں۔ قبلہ 40 سال تک دیوبند میں رہے، جو کہیں رہنے کی عمر ہوتی ہے، اور 40 سال کے بعد حق سیدہ نے باغ فتح پہ وہ شیعہ ہو گئے، پھر قبلہ نے پنڈ دے پنڈ شیعہ کر لے۔ وہ قبلہ کا اپنا دور تھا، تب حکیم بھی دوائی ڈائریکٹ پھکی دیتے تھے، اب حکیم بھی کیپسول میں دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے حالات کے تقاضے جو ہیں وہ ہر دور میں بدل جاتے ہیں، لہذا مجھے اعلان کرنا پڑ رہا ہے مسلمانوں، ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا۔ ویسے ہم نے اب نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا بھی کیا ہے؟ اگر پرانے شیعہ ہی پوچھتے پھرے ولایت کی گواہی یہاں دینی ہے یا کہاں دینی ہے؟ مطلب کیا ہم نے اس بحث میں پڑھتی نہیں ہے۔ میں چوتھی دفعہ میری جان کہہ رہا ہوں، ہمارا پروگرام نہیں ہے نیا بندہ ہمارا پروگرام نہیں ہے، لیکن جس دل پہ حسین کی مہر ہے نا، اس نے تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ حسین کا تعلق مذہبوں سے نہیں غیرت سے ہے۔ لہذا میری ان سب مذاہب سے اپیل ہے کہ آپ اپنے مسلکوں پہ بے شک رہیں۔ بھئی کوئی بندہ اگر پھر بھی میری بات سمجھ نہیں رہا تو میں پنجابی دا سہارا لواں، وہ 76-77 سال ہو گیا ملک بنے، تساں تراویاں نہیں چھڑیاں، اساں ماتم نہیں چھڑے۔ تو یہ آپ جاری رکھیں، میں کب کہہ رہا ہوں، لیکن ایک چیز محسوس کرو، بین الاقوامی معاملات میں وقت ضائع کرنے کا اب آپ کے پاس سسٹم رہ ہی نہیں گیا، اب شعور کی دنیا ہے۔ اشفاق میرا بھائی، یہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے پیدائشی دشمن ہیں۔ مجھے چند منٹ آپ دے دیں، میں یہ بات ضروری سمجھ رہا ہوں۔ یہودی اور عیسائی پیدائشی قبلہ، پیدائشی دشمن، لیکن مسلمانوں تمہیں ختم کرنے کے لیے وہ اپنے اختلافات ختم کر کے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ساڈا رولا اجے نہیں مکیا، اور جدو سارے دا کھل گیا ہے انہاں دے 10 منٹ ہی پورے۔ بھئی یہ معاملات رہنے تو نا، یہ گھر گھر کے معاملات ہیں، اپنے مسلکوں پہ آپ قائم رہے، لیکن جب ازلی دشمن تمہیں ختم کرنے کے لیے اپنا، میرے خیال میں 2 دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، آپ میں سے کوئی دوست پریشان ہو رہے ہیں کہ رضوی صاحب یہ یہودی اور عیسائی ہم نے تو نہیں سنا کہ یہ آپس کے اتنے بڑے دشمن۔ میں ابھی آپ سے میرا خیال شیئر کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ جناب عیسیٰ کی والدہ مریم کے، بی بی مریم سلام اللہ کے کردار پہ حملہ کرنے والا یہودی تھا۔ میں تو ان عیسائی دوستوں سے کہتا پھر رہا ہوں، اور تمہاری غیرت کہاں گئی ہو؟ تم مسلمانوں کی ضد میں یہ سب برداشت کر رہے ہو؟ جناب مریم اپنے زمانے کی بطول تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ مبلغ اعظم کی درسگاہ میں جب میں نے درس قرآن پڑھا، میں درس قرآن کے لیکچر میں میں نے اپنے ٹیچر سے پہلی دفعہ یہ سنا تھا کہ جناب مریم کے کردار پہ حملہ یہودی نے کیا تھا، بی بی مریم، کیونکہ وہ بات بچپن ہی میں ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ مریم اپنے زمانے کی بطول ہے، بطول پہ جب بھی حملہ کرے گا یہودی کرے گا۔ نہیں سارے نہ بھی سمجھو تو خیر ہے۔ ہاں جناب مریم سلام اللہ علیہا پہ، اور وہ لفظ قرآن میں، میرے بڑے دانا دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لفظ قرآن میں محفوظ ہے، وہ لفظ قرآن میں موجود ہے۔ اس بندے نے یہ لفظ کہے، مریم ما کانا ابو کے امرا سوئن وما کانا تمو کے بغیہ، مریم تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی نیک تھی۔ مقصد کیا تھا اس کا کہ جب تمہاری شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ دشمن ہے مریم کا، لیکن یہ اقرار کر رہا ہے کہ تیرے والدین نیک تھے۔ بات گہری ہے، مجھے نہیں پتا آپ تھکن کا شکار ہیں، آپ کتنے بندے دشمن مریم کے بھی مان رہے ہیں،
کہ مریم تیرے والدین نیک تھے. اس کا مطلب ہے قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ نے جن سے ہدایت کے کام لینے ہو نا ان کے ماں باپ کو نیک رکھنا پڑتا ہے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. اللہ نے جن سے، وہ مریم کے والدین قرآن کہہ رہے دشمن بھی مان رہے تھے کہ مریم تیرے والدین نیک تھے. مسلمانوں مقابلہ تم سے عیسائیوں نے کرنا ہے. اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کہ مسئلے کی جنگ روک لیتے ہیں، ہمارے ہاں تو نیک ہی نیک تھے، اور تم اپنے نبی کے بارے میں اپنے لٹریچر میں یہ لکھ رہے ہو کہ جی ہمارے حضور نے اللہ سے کہا پلیز میرے والدین کو بخش دے، تو اللہ نے کہا حبیب یا والدین بخشوا لے. کیا اب جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ آپ نے میرے خیال سنا ہی ہوگا زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسا ہو. پڑھتے تھے ہمارے بھائی کہ نبی نے ماں باپ کی سفارش کی تو اللہ نے کہا یا والدین بخشوا لے یا امت بخشوا لے. تو پھر وجد میں آ جاتا. سونے نے کہا ماں پہ رہن دے، اور 3 دفعہ حضور نے کہا امتی امتی امتی، اللہ میری امت کو بخش، میری امت کو پلیز اللہ ماں پہ رہن دے، میری امت کو بخش. میری ان بخشے ہوئے دوستوں سے اپیل ہے اگر کبھی وقت ملے نا بالکل تنہائی میں سوچنا جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتا، اچھا اس سے اگلی بات اور کمال ہے. ادھر یہ کہیں کہ نبی کے والدین معاذ اللہ جنت میں نہیں ہے، اور سویرے مسجد میں اعلان ہوتا ہے قاری صاحب کہہ رہے ہیں اپنے بچے مسجد بھیجو. تمہارا بیٹا قرآن پاک کی کچھ آیتیں یا قرآن حفظ کر لے گا نا تو تمہاری ساتھ پوچھنے جنت میں. جٹاں جٹاں دے پنڈاں چ پتہ ہوندا تریجی پشت ساڈی انڈیا ہے، وہ پھر بھی بچے کو مسجد بھیج دیں کیونکہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ قبلہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا بیٹا آیت ایک یاد کر لے گا نا، اور پھر وہ وقت نہیں ہے نا، وہ واقعہ بھی ساتھ سناتے ہیں. نبی حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک قبر کے قریب سے گزرے، حضور نے کہا جلدی چلو جلدی چلو. ساتھیوں سے کہا جلدی چلو. میرے خیال وہ تو کہنے کی دیر تھی، کل ہی سواد لے کے. تھوڑی دیر بعد واپسی ہوئی، دوست پھر تیزی میں تھے، حضور نے کہا نہیں اب آہستہ چلو. تو ساتھیوں میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہی قبر ہے وہی جگہ ہے، ابھی آپ نے کہا تھا جلدی چلو، اب آپ کہتے ہیں آہستہ چلو. تو ہمارے بھائیوں کے لٹریچر میں ہمارے ہاں نہیں ہے. تو نبی نے کہا کہ جب ہم پہلے اس قبر کے قریب سے گزر رہے تھے تو صاحب قبر پہ عذاب نازل ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے آپ سے کہا کہ عذاب والے علاقے یا ایریا کو جلدی سے چھوڑ دے. تو ان میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی جلدی عذاب ٹل گیا؟ سرکار نے کہا جلدی عذاب ٹلتا نہیں ہے، لیکن اس صاحب قبر کے بیٹے نے نا مسجد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی ہے. تو اللہ کہتا ہے بڑا عجیب لگتا ہے کہ بیٹا اس کا بسم اللہ پڑھ رہا ہے اور میں اس کے ابا پہ عذاب نازل کروں. مجھے سمجھ نہیں آتی جو بسم اللہ پڑھ لے اس کے ابے پہ عذاب کے تم قائل نہیں ہو، اور جیسے ابو طالب کا بیٹا ہو ہی بسم اللہ کی بے کا نقطہ، اس کے بارے میں فتاوے کیا ہے. ہمیں کم از کم اتنا سوچے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. بات کلوز کر رہا ہوں بڑی جلدی جلدی، آپ کی سوچوں سے بھی مجھے جلدی گفتگو سے قریب ہونا ہے، لہذا اپنے بچے مسجد بھیجو. کیوں؟ تمہارا بیٹا قرآن پڑھے گا تو 7 پشتہ کسی کے پاس سوچنے کی فرصت ہی نہیں کہ لاہور کی کمپنی کے چھپے ہوئے قرآن سے تیرا بیٹا چند آیات حفظ کر لے، اپنی 7 پشتیں جنتی بنا لیتے ہو. اب جس محمد پہ سارا قرآن اترا ہے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں نہیں جانے دیتے. اور صاحبان سنیں بڑی جلدی جلدی سر، بہت طویل گفتگو ہے میں روک رہا ہوں. ان لوگوں نے کہا مریم تیرے والدین نیک تھے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ بی بی نے یہ نہیں کہا میں نیک ہوں میں پاک ہوں. فاشارت الیہ، یہ جو اشارہ عبرانی کا لفظ ہے جو آپ پریشان ہو رہے ہیں، قرآن کہہ رہے فاشارت الیہ
بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا. جب وہ کہہ رہے تھے کہ شادی کے بغیر بچہ کہاں سے آ گیا, بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور اشارے کی دیر تھی. فاشارت الیہ, بی بی کے اشارے کا مقصد یہ تھا کہ میری جان نہ کھاؤ, یا بھیجنے والا جانے یا آنے والا جانے. اب قرآن کہہ رہا ہے, اب یہ قرآنی الفاظ ہیں, میں کوئی تصور یا خیال پیش نہیں کر رہا. قرآن کہہ رہا ہے جب مریم نے اشارہ کیا نا تو ان لوگوں نے اعتراض کے موڈ میں پتہ کیا کہا, اے مریم کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, یہ جو گود کا بچہ ہے ہم اس سے پوچھیں یہ بات کر سکتے؟ 3 دن کا بچہ تھا سر, لہذا میرا خیال ہے بظاہر تو وہ سچے تھے, اور انہوں نے کہا یہ کیسے بات کر سکتا ہے. وہ سچے بھائی مانا کہ ان کا اس عمر میں کبھی کوئی بولا جو نہیں تھا, جن کا اس عمر میں نہیں بولتا انہیں یقین ہی نہیں آتا. لہذا انہوں نے بھی یہی کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. یا قرآن کہہ رہا ہے اس بچے نے انگڑائی لے کے یہ لفظ کہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی. پہلی آیت کا فقرہ صبیہ پہ ختم ہوا تھا, عیسیٰ نے نبیہ پہ ختم ہوا. اللہ بھی سور نہیں جے ٹوٹن دیتی. من کانا فی المہد صبیہ, بچے نے کہا جعلنی نبیہ. بس یہیں پہ بات ہم نے مکمل کر دینی ہے. 3 جملے عیسیٰ نے کہے, اور سیدزادو وہ بھی 3 دن کی عمر. میں عبد خدا ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے. وقت نہیں ہے نا, لیکن اس میں بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس نے مجھے کتاب دی ہے, یعنی میرے پاس کتاب ہے. کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ. عمر کتنی ہے؟ 3 دن. ابھی پراپر انجیل اتری نہیں, یہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے. اس کا مطلب ہے یہ قرآن عقیدہ بتا رہا ہے کہ جو کتاب کے وارث ہوتے ہیں نا وہ کتابیں اترنے کے محتاج نہیں ہوتے. حضرت عیسیٰ نے یہ دوسرا لفظ کہا آتانی الکتاب, اور تیسرا فقرہ کیا تھا وجعلنی نبیہ, اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. یہ عیسیٰ یہ جو 3 دن کی عمر میں بول رہا ہے, یہ بولنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کا نبی ہے. عمر کتنی ہے؟ 3 دن. اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ امتی ہے تیرے نبی کا, یہ ریت ہے تیرے نبی کی, یہ خیرات ہے تیرے نبی کی, تیرے نبی کی نبوت کا اعلان ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, کوئی بندہ یہ نہ کہے اہم خطیبانہ باتیں ہوتی ہیں. سورہ آل عمران کا آپ نے یہ آیات سنی نہیں ہے, میں مکمل آیت بھی نہیں پڑھ رہا. خدا فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, میرا سونا میرا محمد, وہ وقت یاد ہے نا جب ہم نے نبیوں سے تیری نبوت کے وعدے لیے تھے. تو اس کا مطلب ہے یہ باقی سارے نبی جو ہیں یہ امتی نبی ہے, یہ ریت نبی ہے, یہ رعایا نبی ہے. جو تیرے نبی کو امتی نبی ہے اسے اللہ نبی بنا کے بھیجتا ہے, اور جو نبیوں کا نبی ہے وہ آپریشن سے نبی آگے بنتا ہے. تو یار مقام نبوت تو کم از کم جو اسے تو بہتر کرو, باقی معاملات تو حل ہوتے رہیں گے. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا, عیسیٰ کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. بالکل آج مجھے مجلس ایسی ہی لگ رہی ہے جیسے میں ٹی وی چینل پہ خطاب کر مزہ بڑا ہے. آپ جیو شکر للہ, وہ کسی ایک بندے تھے آنکھیں مزہ بڑا. جی جی بہت شکریہ. 3 دن کی عمر ہے سر جی, اور 3 لفظ ہے. انی عبداللہ, میں عبد خدا ہوں. آتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب دی ہے. جعلنی نبی, اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں یا حضرت عیسیٰ, ان لوگوں نے کسی نے کہا تھا کہ آپ عبد خدا نہیں ہیں؟ کسی نے کہا تھا آپ کے پاس کتاب نہیں ہے؟ عیسیٰ اعتراض تو لوگوں نے آپ کی ماں کے کردار پہ کیے, اور آپ عیسیٰ اگر اللہ کے کرم سے بول ہی پڑے ہو. عیسیٰ تیری عمر کے بچے کہاں بولتے ہیں؟ یہ تو تجھ بھی اللہ کا کرم ہے جو بول پڑے ہو, کیونکہ اس عمر میں وہی بولتے ہیں جو کرم اللہ ہوتے ہیں.
کیا کہنے عیسیٰ، مہربانی کر عیسیٰ، اگر اللہ کے کرم سے بولی پڑھے ہو پھر گواہی دو کہ لوگوں میری ماں طیبہ ہے، میری ماں طاہرہ ہے۔ اعتراض تیری ماں کے کردار پہ تھا اے عیسیٰ، ان لوگوں نے تیری نبوت پہ نہیں کیا، ان لوگوں نے تیری کتاب پہ اعتراض نہیں کیا، تیری ابدیت پہ اعتراض نہیں کیا، اعتراض کیا تھا تیری والدہ گرامی کے کردار پہ جو بطول تھی اپنے زمانے کی، جو مریم تھی بی بی، کردار تیری ماں کے کردار پہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کہو نا کہ لوگوں خوف خدا کرو، میری ماں نیک ہے، میری ماں پاک ہے، میری ماں راضیہ ہے، میری ماں بطول ہے، میری ماں مرضیہ ہے، میری ماں زکیہ ہے۔ لیکن شیعہ سنی بھائی سن رہے ہو، جناب عیسیٰ نے 3 دن کی عمر میں بول کے بھی اپنی ماں کی گواہی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ لیکن جب تیسرا فقرہ عیسیٰ نے کہا نا جعلنی نبیہ، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، تفسیریں کہتی ہیں وہ سارا مریم پہ اعتراض کرنے والا جو رئیس تھا نا وہ بی بی کے قدموں پہ گر گیا، بی بی ہمیں معاف کر دے، بی بی اسی بچے کا صدقہ، بی بی ہمیں معاف کر دے، بی بی اس بچے کا صدقہ۔ اور میں منت کر رہا ہوں، اوے یہود و نصارہ، جب اس بچے نے ماں کی گواہی بھی نہیں دی تو معافیاں کیوں مانگتے ہو؟ تو وہ یہود و نصارہ کہیں گے تم کس قسم کے مسلمان ہو؟ تم نے سنا نہیں ہے یہ بچہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں۔ جب یہ نبی ہے پھر یہ نبی کی ماں ہے، اب نبیوں کی مائیں گناہگار ہو سکتی ہیں؟ اب جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ بات سر بالکل اختتام کی طرف آگے۔ بین الاقوامی سید زادے بیٹھے ہوئے، سارا علاقہ ماشاءاللہ نمائندہ چہرے ہیں۔ یہ جو بین الاقوامی معاملات ہیں نا، اب یہ جو امریکن اسکالر ٹائپ بندے ہیں وہ ٹرمپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اس جنگ کو مذہبی رنگ دیا جائے۔ بات میں ختم کروں، اسے مذہبی جنگ کیوں دینا چاہتے ہیں، مذہبی رنگ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے امریکہ جہاں پہ اٹیک کرتا تھا اسے جینیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا یہ میٹر نہیں ہے لیکن جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں، امریکہ جہاں پہ جس کو ہدف بنا دیتا تھا یورپ کا کوئی ملک اس سے پوچھتا نہیں تھا، اسلحہ جہاد بغیر پوچھے بھجوا دیتے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے جب اسے یورپ کی طرف سے جواب ملنے شروع ہوئے۔ سب سے پہلے اسپین کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ جناب وہ دور گزر گئے، آپ اکیلے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب پروگرام یہ بن رہا ہے اسے مذہبی رنگ دیا جائے تاکہ کم از کم یورپ کے عیسائی جو ہیں وہ اسلام کی ضد میں اکٹھے ہو جائیں۔ بندے ہمارے بھی پریشان ہیں جی مذہبی رنگ مل جائے گا، تو میں نے کہا مذہبی رنگ ملتا ہے تو ملے، اور مذہبی رنگ ہوگا تو یہی کہے گا نا کہ عیسیٰ نے آنا ہے۔ نہیں آپ بس میں بات یہیں پہ روک رہا ہوں، اور مذہبی رنگ یہی ہوگا نا کہ ان کے مسیحا نے آنا ہے۔ اور میری اب کمال عجیب صورتحال ہے، میرے ملک میں ہر مسئلے پہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ سارے اکٹھے ہیں۔ یہ واحد مسئلہ کہہ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ زندہ، حضرت خضر بھی زندہ ہے، حضرت ادریس بھی زندہ ہے، حضرت الیاس بھی زندہ ہے، لیکن کسی اور کی بات نہیں ہے، عیسیٰ پہ زیادہ بندے اکٹھے ہیں۔ جی حضرت عیسیٰ جی چوتھے آسمان پہ زندہ ہے۔ ہر مسلمان یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ چوتھے آسمان پہ زندہ ہے، صرف یہ نہیں بتاتے کہ کس کے انتظار میں زندہ ہے۔ تم اسے اسلامی دنیا، میں پوری دنیا سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اسے مذہبی رنگ بھی دے دیا جائے پھر ہمیں بتانا آسان ہو جائے گا کہ جب تمہارا مسیح آئے گا اس وقت مہدی کا ظہور ہوگا، عیسیٰ کا نزول ہوگا، نماز کا ٹائم ہوگا، مصلی خالی ہوگا، اقامت بھی عیسیٰ پڑھے گا۔ جب عیسیٰ اقامت پڑھیں گے تیرے مہدی زمان امام مہدی فرمائیں گے اور تو نبی اللہ ہے، مصلی خالی ہے، عیسیٰ آگے بڑھ کے نماز پڑھاؤ، مریم کا بیٹا کہے گا میں تو فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ آپ جیئے بہت شکریہ، گفتگو میں نے تمام کر دی۔ ہمیں کسی مسلک سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، چاہتے ہم صرف یہ ہے کہ کیونکہ مقامات مقدسہ کی وجہ سے کچھ بندے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے شیعوں کے ساتھ بہتر ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔
یہ مقامات مقدسہ ان کے روزے ہیں جن پہ تو بھی نماز میں درود نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہو، لیکن کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ جتی شاہ رحمان میں مجلس ہو رہی ہے، محمد و آل محمد کا ذکر ہے، سارا دن گزر گیا، آخری مراحل ہے، دعائیہ فقرے ہیں، اور کہیں گے نہیں شیعوں کی مجلس، گلی بدل جائیں گے، پنڈ بدل جائیں گے، رستہ بدل جائیں گے، پھر گھڑی دیکھتے ہیں وہ مغرب کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لیں، مصلی پہ جاتے ہیں وضو کر کے، سلام پھیرنے سے پہلے پھر اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو عالم بھائی انہی کی مجلس ہو رہی تھی، وہاں تو جناب نے رکنا پسند نہیں کیا اور مصلی پہ آگے کہہ رہے ہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری دوستوں سے اپیل ہے اپنے مسلکوں پہ رہو، اور اپنے مسلکوں میں رہ کے صرف تنہائی میں اتنا سوچ لو کہ درود والا قبیلہ شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا۔ لیکن اگر زمانہ درود والوں کو یاد رکھتا تو پھر علی کی بیٹیوں کو بھائیوں کی لاشوں سے گزارا گیا۔ سارا دن آپ نے پرسہ دیا، تعزیت کی، اور ہمین کے اصال ثواب کی مجلس سے میرے بھائی سیدنا نظر عباس شاہ جی کی، والد کی، بزرگوں کی، دادا کی، اس خان وادے کی، ان کی مغفرت کی ہم نے دعا بھی کرنی ہے، لیکن دعا مغفرت مکمل نہیں ہوتی جب تک تعزیت کا جملہ نہ کہا جائے۔ ایک منٹ میں صرف آپ کا لے رہا ہوں، طویل مسائل کا وقت ہی نہیں ہے، میری بیٹیاں بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، کچھ ٹائم دعاؤں کے قبول ہونے کے ہوتے ہیں، پھر ساتھ ایک دعا کے ساتھ آمین کہہ دیں، یا اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے، آمین کہا۔ کچھ ٹائم دعائیں مستجاب ہونے کے ہوتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے، لیکن تقدیر سے کو گھر خالی نہیں، موت سے کچھ شادی گھر خالی نہیں۔ میرا اور آپ کا مشترکہ کلچر ہے، اللہ نہ کرے سورے پنڈ میں کسی بہن کو اطلاع ملے نا میرا بھائی مر گیا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور مرنے والا بھائی دیہڑی دار مزدور ہی کیوں نہ ہو، تو پھر بہن پیکے پنڈ میں جب داخل ہوتی ہے نا، سارے پنڈ کو پتا ہوتا ہے مزدور آدمی تھا، لیکن بہن کیا کرتی ہے، لوگوں میرا نواب مر گیا، یہ نیچر ہے یا نہیں میرے بھائی؟ اور مزدور بھائی بھی مر جائے بہنیں نواب کہتی ہیں، اور جس زینب کے تھے ہی جنت کے نواب، جس کے تھے ہی جنت کے سلطان، کلچر ہمارا یہ کہتا ہے۔ بندے پوچھتے یار ان کے رونے کی سمجھ نہیں آتی، ایک واقعہ ہونا تھا ہو گیا، صدیاں گزر گئی ہیں، ان کے ممبر سے کربلا یا آل محمد کی مصیبت پڑی جائے تو یہ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے جتنے یہ شیعہ مجلسوں میں بیٹھ کے روتے، کرلاتے ہیں، ان کے رونے کی سمجھ نہیں آ رہے۔ میں ایک زندہ معاشرت کی بات کر رہا ہوں، ہمارا بہت سارا یہ علاقہ جو ہے یو کے، یورپ، امریکہ، یو ایس، کئی فیملی ایسی ہیں وہ کئی سال اپنے بچے نہیں لا سکتے، وزیر آباد کے، علی پور چٹھا کے، گجرانوالہ کے کوئی عزیز اپنے بچوں کو لے کے کوئی فیملی آئے، کیا اس گھر کی بیٹی گجرانوالہ پہنچ کے پوچھتی ہے اماں یہ شہر کون سا ہے؟ شاید میں سمجھا نہیں سکا، مجھے بتایا جائے کیا کسی گھر کی، آپ کہیں گے شاہ جی نہیں، جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا انہیں پیکے گھر یاد ہوتے ہیں، انہیں پیکے شہر پوچھ، ہائے مسلمانوں، اللہ جانے تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا تھا، وہ سال بعد اپنے نان کے شہر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ اللہ کسی بہن کا بھائی، بس مجلس میں نے تمام کر دی۔ اور اگر تقدیر کسی گھر پہ آ جائے پھر اجڑیوں بہنوں کے لیے مشکل ترین وقت وہ ہوتا ہے جب رشتہ دار اس کے بھائی کے جنازے والی چارپائی اٹھانے آتے ہیں نا، پھر بہنیں جنازے، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ بھائی کا چہرہ دوبارہ نہیں ملے گا، تو روتی ہیں، جنازہ نکلنے نہیں دیتی، جنازہ باہر جانے نہیں دیتی، گلی والے بھی دوست احباب مرنے والے کے سمجھتے ہیں کہ بہنیں جنازہ باہر نہیں آنے دے رہے، لیکن کلچر کیا ہے کہ اس وقت ایک بڑا دلاسا دینے والا تسلی دیتا ہے ان بچیوں کو کہ بیٹا قدرت کے فیصلے ہیں، جنازہ جانے دو، اللہ ہی صبر دینے والا ہوتا ہے۔ بہنیں بیچاری وہیں پہ روتی بیٹھ جاتی ہیں، لوگ جنازے لے جاتے ہیں، جنازے جاتے ہیں،
بہنیں وہیں پہ ہوتی ہیں. آئے مسلمانوں تم نے کربلا میں بالکل الٹ کر دیا. کربلا میں جنازے پڑھے رہ گئے, بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے سیدہ تیرا قرآن قبول کر لے. حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلائے. بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں, رسن بستا, کبھی کوفے کا بازار, کبھی شام. تیرے سید سجاد امام کا فرمان ہے, امام فرماتا ہے بازار شام میں ایک ایسا تنگ موڑ آ گیا کہ شام کی حرام زادی عورتوں نے پانی گرم کر کر کے میرے پردہ داروں پہ پھینکنا شروع کیا. پانی گرم کر کے کپڑوں کو آگ لگا لگا کے پھر پتھروں کی اتنی بارش تھی. امام فرماتے میں ڈھونڈ رہا تھا ان بیویوں میں اکبر کی ماں کون سی ہے, ان میں اصغر کی ماں کون سی ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رحم اللہ, میرے مالک میرے خالق, سارے دن کی صف عزا کا ثواب پیر نظر بادشاہ جی خان وادہ کے مرحومین, ان کے والد محترم سید قمر زمان شاہ جی, ابا جی غلام عباس جی, داؤد شریف کے دادا, اور جوان سال مرحوم بھائی سید کوثر عباس, اور اس خاندان کے دیگر مرحومین, جنرل منور بخاری صاحب, ان کی ہمشیر محترم جو نام میرے ذہن میں نہیں, اس خانوادہ کے جتنے مرحومین مرحومات ہیں, دعا کیجیے, آمین کہیے گا. مالک انہیں آل نبی کے قرب میں جگہ نصیب. ان کی یہ سید جمیلہ, یہ صف عزا, مالک بارگاہ سیدہ قبول فرمائے. آپ جو دعائیں لے کے عرف آخر تک آپ بیٹھے ہوئے, جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں, میرے مالک تو سمیع ہے. ہماری کچھ دعائیں لبوں تک آتی ہیں, کچھ دعائیں لبوں تک آتے آتے بھی کئی دفعہ رکتی ہیں. تو سمیع ہے, تو علیم ہے, تو بصیر ہے. مالک جو عزاداروں کے حق میں بہتر ہے وہ سب عطا فرمانا ہے. مالک میری قوم کے ان عزاداروں کے عزیز و اقربا مجلس میں ہیں جو نہیں تشریف لائے, مالک ہمارے بیماروں کو, بے اولادوں کو صدقہ ان لمحوں کا جب شہزادہ اصغر کی ماں زندان کے اندھیرے میں ہاتھ پھیر کے کہتی تھی, اصغر بیٹا اللہ جانے ماں کے بغیر تجھے تنہا نیند کیسے آئی. ان لمحوں کا صدقہ بے اولاد گوتیوں کو مالک اولاد صالح عطا فرما, اولاد نرین عطا فرما. میرے ملک کی مالک حفاظت فرما, بین الاقوامی معاملات میں عالم اسلام کو فتح دے, ایران کو فتح دے, یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما, امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام وزیارت الحسین علیہ السلام وشہادت بین یدی قائم علیہ السلام. رب صلی علی محمد